اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بہت حیا کرنے والا ہے، اور بے حیائی کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ اور میرے اللہ نے رشتے بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے قوانین بنائے ہمارے اپنے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، میں پہلے بھی اپنی بہت ساری ویڈیو میں مختلف اقوام کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، اور میں نے آپ کو مختلف نبیوں کی قوموں کا تذکرہ بھی بیان کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، جب ہم انسانی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت ساری اقوام ہمیں ایسی نظر آتی ہے ماضی کے دریچوں میں۔ بہت ساری نبیوں کی اقوام جو اپنی بدکاریوں کی وجہ سے، اپنے غلط کاموں کی وجہ سے اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئی۔ جب نافرمانیاں ایک خاص سٹیج پر پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان اقواموں پر اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا کہ وہ ان کو تبلیغ کرے اور ایک اللہ کی طرف لے کر آئے اور سب برائیوں سے توبہ کرے۔ اور جب ایسی اقواموں نے دعوتیں قبول نہیں کی اور وہ اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے اور اصرار کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بہت ساری آپ نے ایسے واقعات بھی پڑھے ہوں گے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ شدید ترین طوفان آیا اور وہ پوری کی پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی، سوائے ایک بڑھیا کے۔ وہ واقعہ بھی میں کسی اور وقت آپ کو بیان کروں گا۔ اور قوم عاد، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہوا کے بغولوں کے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ اور قوم سمود کا تذکرہ بھی یقیناً میرے بہت سارے بھائیوں بہنوں نے سنا ہوگا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور قوم شعیب زلزلے کے عذاب سے تباہ ہوئی۔ ایسی بہت ساری قومیں گزری ہیں جنہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ کو للکارا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی میرا بھائی بہن یا کوئی بھی کسی جگہ پر کوئی ملازمت کرتا ہے یا جاب کرتا ہے، تو وہ جب تک اپنے سینئر کا کہا مانے گا تب تک وہ جاب اس کی برقرار رہے گی۔ جیسے ہی وہ اپنے سینئر کے فیصلے کو ڈینائی کرے گا، اس کو رد کرے گا، تو ویسے وہ فارغ ہو جائے گا۔ اور یہ تو ہے دنیا داری کا۔ تو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی دی، ہمیں یہ سارا سٹیٹس اس اللہ نے عطا کیا، تو خدا نہ خاصہ جب ہم معاذ اللہ، بلکہ یہ الفاظ بھی میں نہیں کہنا چاہوں گا کہ جب ہم اس کریم رب کی نافرمانی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی مانے چاہے نہ مانے۔ تو آج بھی میں آپ کے ساتھ ایسی ہی ایک قوم کا قصہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس میں تھوڑے سے محتاط الفاظ کا سہارا لوں کہ ایسی قوم کا قصہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جس کی گناہوں کی اور بدکاریوں کی مثال تاریخ انسانیت میں پہلے کبھی نہیں ملی۔ اور وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور قوم لوط کا قصہ ایک اعتبار سے حیرت انگیز بھی ہے اور ہر اعتبار سے سبق آموز بھی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ میں آپ کو کسی ناول کی کہانی بیان نہیں کر رہا، یہ کوئی تاریخی واقعہ یا کوئی ایسی فلمی کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا سچا واقعہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ اسی واقعے کی بات ہے جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ ایک قصبہ تھا جس کا نام تھا سدوم، اور اس قصبے کے لوگوں کی یہ شہرت تھی کہ وہ بہت ہی نکمے لوگ تھے اور بخیل بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن و جمال سے نوازا تھا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ قوم لوط نے ایک ایسی برائی کو ایجاد کیا
جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا تھا، اور ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ تو دیکھیے کہ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا اور ان کا کیا انجام ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا، جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے ایک قدیم شہر میں ہوئی تھی، اور اسی شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی تھا، اور یہاں پر ایک اور بھی تاریخ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد حضرت حران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، تو لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنا کے پالا، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی شامل ہیں، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ آپ جس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کرتے تو یکا یک آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارشیں ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا، یعنی پتھر آپ کے لیے نرم ہو جاتا۔ اور سدوم وہ علاقہ تھا جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، اور سدوم کے آس پاس 5 اور شہر بھی آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ نفوس سے زیادہ تھی، اور یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کی بہترین فیاضی کا حسین شاہکار تھے، اور یہاں پر باغاتوں کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں ان کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا تھا۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا، اور وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ وہاں پر اپنی معاشی اور غذائی ضروریت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ آئی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں آئے۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے، کہ ملعون ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہنے لگا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی، جو تھا تو شیطان ہی۔ تو ابلیس کہنے لگا کہ میں کل آپ کو بیان کروں گا۔ دوسرے دن پھر ابلیس ایک جوان اور خوبصورت لڑکے کے بھیس میں آیا، اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا، اور ابلیس کہنے لگا، اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو جو تمہاری بستیوں میں آنا چاہتے ہیں، تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کرو، اس طرح یہ لوگ تمہاری بستیوں میں آنا چھوڑ دیں گے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا، اور یہاں پر بے حیائی عام ہو گئی، اور یہ ایسی خطرناک برائی پھیلی حکمرانوں میں، سرداروں میں، اور ہر طبقے میں، گھر گھر میں یہ برا عمل پھیل گیا، اور بڑی محفلوں میں لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا، اور خاص کر کے کوئی بھی محفل ایسے کاموں کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی،
اور خاص کر کے مسافروں میں سے اگر کوئی خوبصورت لڑکا نظر آتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ اور تلمود میں یہ لکھا ہے کہ اہل صدور اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم دھوکے باز اور بد معاملات تھے۔ کوئی بھی مسافر ان کے علاقوں سے خیریت کے ساتھ گزر نہیں سکتا تھا اور کوئی بھی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اور بعض دفعہ اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقوں میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے بھی اتروا لیتے اور اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ اور اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا اور جس کا سلسلہ میلوں تک طویل تھا، اور اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس برے فعل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل صدوم کو دن رات نصیحت کیا کرتے تھے اور انہیں ایک اللہ کی جانب بلاتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے اور انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہروں سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل صدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، تو لہٰذا ان پر ان کی خواہش کے مطابق عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے کچھ خاص فرشتوں کو دنیا کی جانب روانہ فرمایا اور یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو وہ سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اور انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کے قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو وہ جانے تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا اور وہ ایسی بدبخت عورت تھی کہ وہ آپ پر ایمان نہ لائی۔ وہ اصل میں منافقہ تھی اور وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور جیسے ہی وہ نوجوان لڑکے اس کے گھر میں آئے تو ویسے ہی جا کر اس نے اہل صدوم کو خبر دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت اور نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو یہ سن کے بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہوئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ کہنے لگے، اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کے وہ بولے کہ تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ اور قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس بری لت میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے کہ وہ اپنے نبی سے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ جب قوم لوط دوڑتی ہوئی ان کے گھر کی طرف آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا اور ان میں سے بہت سارے لوگ گھر کی دیواروں پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے
بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، اور جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے وہ کہنے لگے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ اہل سدوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑ رہے تھے، تو ایسے میں ایک فرشتہ گھر سے باہر نکلا اور اپنے پر کا ایک کونا ان بدبختوں کو مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور ان کی بصارت زائل ہو گئی، وہ اندھے ہو گئے۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بد نیتی کے ساتھ آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے کہ اللہ کی مدد آ پہنچی، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی، اور قوم کے ساتھ ہی جہنم رسید ہو گئی۔ جیسے صبح کا آغاز ہوا کہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتے نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑ دیا، اور پھر اس بستی کو لے کر آسمانوں پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغیوں کے بولنے کی آوازیں بھی سنی، اور پھر اس بستی کو زمین پر واپس دے مارا۔ استغفر اللہ، یہ دیکھے کہ اس بستی کو اکھاڑ کے اتنی اوپر سے زمین پر مارا کہ اس بستی کے جانوروں کی آوازیں بھی آسمان والوں نے سنی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بستی والوں پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور یہ بھی دیکھیے کہ ہر پتھر پر اللہ کی طرف سے جس کو وہ لگنا تھا، یعنی جس پتھر سے جس نے مارنا تھا، اس پتھر پر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور جب یہ پتھر انہیں لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے، اور صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، تاریخ یہ ہمیں بیان کرتی ہے کہ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا، اور سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک یا کوئی بھی ایسی چیز زندہ نہیں رہتی، اور اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ اور ماہرین آثار نے بھی 10 سالوں کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا، اور تحقیقات سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور خنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو لوگ روزمرہ کے معاملات میں مشغول تھے، اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا، ان کے بت ابھی بھی بحر مردار کے پاس موجود ہیں، اور تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ اور ہم تو ہیں مسلمان، اگر ہم وہ چیزیں نہ بھی دیکھیں تو ہمارا یقین قرآن پر ہے، ہمارا یقین ہر اس چیز پر ہے جو ہمیں اللہ نے بیان کی، اور جس کا حکم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ ہم پابند ہیں اس چیز کے کہ ہم اس دنیا میں ویسے رہیں جیسے اللہ چاہتا ہے، ویسے نہ رہیں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، بہنوں اور بچوں، یہ زندگی چند روزہ ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ کیا یہ کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں گا؟ کیا کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کو بڑے ہوتے اور بڑوں کو بوڑھے ہوتے اور بوڑھوں کو قبروں میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو پھر یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم نہیں ہوں گے یا ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جنہوں نے اللہ جیسی عظیم ہستی کو للکارا
माज़ अल्लाह, तो वो कौमें तबाह बर्बाद हो गई। और आज हम उनके किस्से कहानियां सुनते हैं बाइसे इबरत हासिल करने के लिए। और यहाँ पर ये बात मैं कहना चाहूंगा सभी से, जो अल्लाह के कानूनों से टकराया वो पाश पाश हो गया। सबसे बड़ी सुपर पावर, सबसे बड़ी सुपर ताकत अल्लाह करीम की है, कोई माने चाहे ना माने। और जो बहुत सारे मुमालिक में आजादी के नाम पर ऐसी चीजों की इजाजत दी जाती है और इस फहश अमल को फख्र के साथ बयान भी किया जाता है, मगर हकीकत यह है कि हम जिन्स परस्ती बिल्कुल फितरत के खिलाफ है, जिससे इंसानी मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान बयान करता हूँ, जिसका मफहूम कुछ यूं है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स पर अल्लाह पाक की लानत हो जो कौमे लूत वाला अमल करे। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, सबसे बड़ी बात कि हदीस हमारे सामने है, तो इस हदीस मुबारक की रोशनी में मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि ये एक तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्निंग दी, लानत बयान की। तो इसकी रोशनी में ये देखें ये कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको और मुझे और मेरी सब कौम को और सारी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। हो सकता है आपके एक शेयर करने से ये बातें किसी के दिल पर असर अंदाज हो जाए, उसकी और उसके साथ हमारी भी निजात का जरिया बन जाए। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।